السلام علیکم، میں آپ کے اردو ٹیچر سندین سلمان ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہوں گرامر کی ایک اور سکل کے ساتھ اسم صفت اور اسم موصوف۔ اسم صفت اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ صفت جو کہتے ہیں کسی بھی خوبی کو، کسی کی کوئی خوبی ہو یا کوئی خامی ہو تو وہ کہلاتی ہے صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کہ صفت کے معنی ہی خوبی یا خامی کے ہیں، کوئی خصوصیت، کوئی خوبی۔ خصوصیت جیسے چالاک، خوبصورت، ٹھنڈا، گرم۔ اسی طرح اسم موصوف، اسم موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے، یعنی وہ شخص یا چیز جس کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے۔ ایک تو صفت ہوتا ہے نا خوبی، اور ایک ہوتا ہے جس شخص کی خوبی یا خامی بیان کی جائے تو وہ ہوتا ہے اسم موصوف۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے اس میں چالاک لڑکا، سرخ کپڑا، ٹھنڈا پانی۔ تو مجھے بتائیں اس میں صفت کون کون سی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، چالاک، کیونکہ یہ صفت ہے نا، بے شک برائی کے سینس میں ہے لیکن صفت ہے تو۔ اور دوسرے میں سرخ کپڑا میں سرخ، یس یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور ٹھنڈا پانی اس میں کون سی صفت ہے؟ ٹھنڈا، بالکل ٹھیک۔ تو چالاک، سرخ اور ٹھنڈا یہ سب اسم صفت کی مثالیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسم موصوف، اسم موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے، یعنی کہ جس چیز کی یا جس شخص کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم موصوف۔ اب وہی مثالیں میں آپ کے سامنے دوبارہ سے بتاؤں گی، جیسے چالاک لڑکا، اس میں لڑکا کیا ہے؟ موصوف، بالکل ٹھیک، کیونکہ دیکھیں خوبی یا خامی اس لڑکے کی بتائی جا رہی ہے، تو چالاک میں نے آپ کو بتایا صفت ہے اور لڑکا ہو گیا موصوف کیونکہ اس کی چالاکی بتائی جا رہی ہے لڑکے کی۔ اسی طرح دوسری اگزامپل دیکھیں، سرخ کپڑا، تو اس میں موصوف کیا ہے؟ کپڑا، بالکل ٹھیک، کیونکہ کپڑا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ہے، تو سرخ رنگ کیا ہے؟ سرخ رنگ کا کیا ہے؟ کپڑا۔ تو سرخ رنگ، سرخ تو ہو گیا خوبی اور کپڑا ہو گیا موصوف، یعنی سرخ صفت اور کپڑا موصوف۔ اسی طرح ٹھنڈا پانی، اب اس میں بتائیں موصوف کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، پانی، بالکل ٹھیک، پانی۔ ٹھنڈا جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی نا پانی کی، ٹھیک ہے۔ اور موصوف کیا ہے اس میں؟ پانی، کیونکہ پانی کی تعریف کی جا رہی ہے، پانی کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو یہ ٹھنڈا ہے، تو یہ ہو گیا ٹھنڈا اسم صفت اور پانی ہو گیا اسم موصوف۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ اور ایگزامپلس رکھوں گی جس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے۔ ان مثالوں سے آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اسم صفت اور اسم موصوف کا فرق۔ تو اب آپ نے اس میں جو میں آپ کو ایگزامپلس لکھ کے دے رہی ہوں اس میں سے آپ نے اسم صفت اور اسم موصوف الگ الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم صفت اور اسم موصوف کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پہلا ہے کالی چھتری۔ اچھا اب اس میں بتائیں کہ صفت کون سا ہے اور موصوف کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کالی کیا ہے؟ صفت، اور چھتری کیا ہے؟ موصوف، کیونکہ چھتری کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے نا، تو کالی ہے اسم صفت اور چھتری ہے موصوف، اوکے۔ اسی طرح بدصورت بن مانس، تو بدصورت کیا ہو گیا؟ صفت، اور بن مانس کیا ہے؟ موصوف، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بن مانس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ بدصورت ہے۔ بدصورت میں نے بتایا کہ چاہے خوبی ہو یا خامی وہ اسم صفت ہوتا ہے، تو یہ خامی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم صفت، اور بن مانس کیا ہے؟ موصوف، کیونکہ بن مانس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، خوبصورت منظر، اس میں آپ خود مجھے بتائیں گے کہ خوبصورت کیا ہے اور منظر کیا ہے، بتائیں، شاباش، بالکل ٹھیک، خوبصورت کیا ہے؟ صفت، اور منظر کیا ہے؟ موصوف، کیونکہ منظر کی ہی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بہادر لڑکی، تو اس میں بتائیں صفت کون سا ہے اور موصوف کون سا ہے؟ بہادر ہو گیا صفت، اور صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ لڑکی کی، تو لڑکی ہو گئی موصوف، ٹھیک ہے، لڑکی موصوف ہے کیونکہ لڑکی کی صفت بیان کی جا رہی ہے
اور وہ صفت اس کی کیا ہے؟ بہادری. تو بہادر لڑکی. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ ان ایگزامپل سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا نا کہ صفت اور موصوف میں فرق کیا ہے. اوکے، اب آگے دیکھیں. بلند پہاڑ، اس میں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے بتائیں؟ بلند صفت، پہاڑ موصوف. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہاڑ کے متعلق ہی بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ بلند ہے، تو بلندی اس کی خصوصیت ہو گئی. اگلا دیکھیں، جھگڑالو آدمی. اب دیکھیں جھگڑالو بے شک خامی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ صفت. یس، خوبی یا خامی صفت ہوتی ہے. تو جھگڑالو خامی ہے تو لیکن یہ ہے صفت. اسی طرح آدمی کیا ہو گیا؟ موصوف، کیونکہ اس آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ جھگڑالو ہے، تو جھگڑالو آدمی. بالکل ٹھیک. ایک اور مثال دیکھتے ہیں، مزیدار کھیر. تو مزیدار کیا ہو گیا؟ صفت. شاباش. اور موصوف کیا ہے اس میں؟ کھیر. یس، کھیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ وہ مزیدار ہے، تو مزیدار صفت ہو گئی نا، اس کی خوبی ہے کھیر کی یہ. تو مزیدار صفت اور کھیر موصوف. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں تیز گاڑی، اس میں بتائیں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے؟ گاڑی تو ہوگی نا موصوف، تو تیز کیا ہو گیا؟ صفت، کیونکہ گاڑی کی خوبی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تیز ہے، تو تیز صفت ہے اور گاڑی موصوف. اسی طرح موٹا لڑکا، اس میں کیا ہے بتائیں؟ موٹا صفت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور لڑکا کیا ہو گیا؟ موصوف. بالکل ٹھیک. موٹاپا ایک خامی ہے نا، تو اس کی خامی بیان کی جا رہی ہے لڑکے کی. لڑکا کیا ہے؟ لڑکا ہے موصوف اور موٹا صفت. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح شریر بندر، اس میں صفت اور موصوف کیا بتائیں؟ شریر صفت ہو گیا اور موصوف ہے بندر، کیونکہ بندر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ شریر ہے، تو یہ اس کی صفت ہو گئی بندر کی. اور جس کی جا رہی ہے خوبی بیان، وہ ہے موصوف یعنی بندر. ٹھیک ہو گیا. آگے سفید دانت، اس میں بتائیں صفت کیا اور موصوف کیا ہے؟ سفید ہو گیا صفت اور دانت ہے موصوف، کیونکہ دانتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سفید ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو صفت اور موصوف کا فرق اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا. میں نے آپ کو مختلف مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو آپ بھی ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں اور ایک دفعہ پھر سے خود سے صفت اور موصوف الگ الگ کریں. مزید کوئی ایگزامپلس لے لیں، مزید کوئی مثالیں لے لیں. آپ اس کی پریکٹس کریں اور لکھ کر پریکٹس کریں. ایک کالم صفت کا بنائیں، ایک کالم موصوف کا بنائیں، اور کچھ اوپر جملے یا کچھ ایسے الفاظ لکھ لیں جس میں صفت اور موصوف دونوں پائے جاتے ہوں، تو آپ ان کو الگ الگ کریں. یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، آپ انہیں کو لکھ کر دوبارہ سے پریکٹس کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. اجازت دیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں کسی گرامر کے نئے اسکل کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری اس سے ریلیٹڈ نئی ویڈیوز گاہے بگاہے ملتی رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.